کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. علی علیہ السلام مدینے کی مسجد میں آئے, مسجد نبوی میں, اور ممبر کے پاس آ کر مسکرانے لگے. حضرت علی علیہ السلام آئے ممبر کے پاس اور ممبر کو غور سے دیکھا, اور مولا مسکراتے ہوئے پہلے پر بھی پیر رکھتے ہیں. یا علی, جملہ کہہ رہا ہوں, پہلے پہ پیر رکھتے ہیں, دوسرے پہ 2 پیر رکھتے ہیں. یا علی, 2 پہنچ جاؤ. اور پھر تیسری سیڑھی پہ پیر رکھ کے وہاں بیٹھتے ہیں جہاں رسول پاک بیٹھا ہے. وہاں اتنا سناٹا تھا یا علی کہ سانسوں کی آوازیں دوسروں کے کانوں میں آ رہی تھیں, اتنا سناٹا. علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے تھے. لہٰذا سناٹے کو دیکھ کر سب سے آخر میں ایک بزرگ بیٹھے تھے, 70 سالہ ضعیف تھے وہ, اتفاق سے نابینا, 70 سالہ بزرگ اور نابینا تھے, وہ بیٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ مجمع میں اتنی سناٹا, اتنی خاموشی ہے, تو برابر والے کو کوہنی ماری کہ بھائی اتنی خاموشی کیوں ہے, تو تھے تو نابینا. تو اس نے کہا کہ غضب ہو گیا, علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول پاک بیٹھا کرتے. وہ بزرگ کھڑے ہوئے, 70 سالہ بزرگ تھے, نابینا تھے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا سنو مدینے والوں. سارے لوگ ادھر دیکھنے لگے کہ بھائی یہ کون ہے, پکار کے کہتے. ایک مرتبہ مڑ کے دیکھا سارے مدینے والوں نے, اور وہ پکار کے بزرگ کہتے ہیں سنو مدینے والوں, آج بہت عرصے کے بعد حق اپنی جگہ پر آ گیا. آج بہت عرصے کے بعد حق اپنی جگہ پر آ گیا. سارے لوگ دیکھنے لگے بھئی یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ حق اپنی جگہ پر آ گیا. اچھا, ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رکھو, کہ یہ جو 3 سیڑھیوں کے دور تھے نا, کھل کے نہیں بیان کر سکتا, یہ 25 سالہ دور تھا. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, 25 سال, یہ جو دور ہے 25 سال کا. پڑھے لکھے حضرات ہیں, 25 سال میں جو بچے تھے 24-25 سال کے, ان کو بہت سارے عہدے دیے ہوئے تھے. ان کو تابعین کے بچے تھے, تابعین تھے, صحابہ کے بچے تھے, انہیں عہدے دیے ہوئے تھے. اور جو بزرگ صحابی تھے انہیں سائیڈ لائن لگایا ہوا تھا. تو وہ بزرگ تو قریب آتے نہیں تھے. کیوں جملہ کہوں آغا صاحب, آپ کے لیے جملہ کر رہا ہوں. بزرگ کیوں نہیں آتے تھے کہ بزرگ جب بھی دربار میں آتے تھے علی علی کرتے تھے. جناب حضرت ابوذر غفاری کو بلایا ایک مرتبہ دربار میں اور کہا ابوذر, بزرگ ہو, سینئر ہو, صحابی ہو, نبی پاک کا دور دیکھا ہے, سنا ہے تم گلی کوچوں میں علی علی کرتے ہو. یا علی, تھوڑا سا جاگ جائیں, سنا ہے تم گلی کوچوں میں علی علی کرتے ہو. تو جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ علی علی مت کیا کرو, اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. ابوذر نے جواب دیا, اے خلیفۃ المسلمین, اے سربراہ مملکت, اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہو. جو مولا علی کا نام ہاتھ اٹھا کے لیتا ہے نا, وہ کبھی فالج کے مرض میں مبتلا نہیں. کہا کہ علی علی مت کیا کرو. کہا اس کا مطلب ہے آپ مجھے قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. تو کہا بھائی کب منع کر رہے ہیں قرآن پڑھنے سے, ہم تو علی علی کہنے سے منع کر رہے ہیں. تو حضرت ابوذر فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کیا ہے, یہ بسم اللہ کیا ہے. ایک بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کا کوئی مسئلہ کسی بھی قسم کا حل نہ ہو رہا ہو نا تو نبی فرماتے ہیں کہ تسبیح پڑھا کرو. اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اچانک کوئی مصیبت آ جائے تو کوشش کرو کہ ایک کم سے کم تسبیح پڑھو 100 مرتبہ. کیا, یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی, پھر دو, یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل پڑ جائے, ہم خطیبوں کا کام ہے نکتے نکالنا, اگر اجازت دیں. نبی فرما رہے ہیں یا رحمان و یا رحیم بے حق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا مطلب ہے بسم اللہ کے بعد بھی رحمان و رحیم ہے اور پہلے بھی رحمان و رحیم ہے. پتہ چلا رحمان و رحیم کی مدد کا نام ہے بسم اللہ.
اور بسم اللہ کہتے ہیں با کے نقطے کو، اور علی کہتے ہیں انا نقطہ تو تحت البا۔ یا رحمان و یا رحیم بحق کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی فرماتے ہیں کبھی مشکل میں پڑ جاؤ تو یہ تسبیح پڑھو۔ حضور کے ایک صحابی تھے زید بن عبداللہ، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے نبی پاک کا، اور یہ تسبیح منبر پہ سن چکے تھے۔ سفر پہ جا رہے تھے کہیں اکیلے گھوڑے پہ سوار۔ اچھا پہلے زمانے میں گھوڑے پہ اونٹ پہ ایک ہی راستے سے لوگ جاتے تھے، ایک راستہ پیدل والوں کا ہوتا تھا، ایک سوار والوں کا ہوتا تھا۔ تو یہ آہستہ آہستہ سفر کر رہے تھے، اچانک راستے میں ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، نماز کا بھی ٹائم تھا، تو انہوں نے کہا چلے میں گھوڑے کو باندھ کے کسی درخت کے ساتھ اور تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نماز پڑھ کے وہ آرام کر رہے تھے، آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے زیادہ، تو اچانک محسوس ہوا تھوڑی دیر کے بعد کہ ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے، رسیوں سے ہاتھ پیر بندھے ہوئے۔ آنکھ کھلی، گھبرائے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے ہوئے۔ اب جو نگاہ پڑی تو ایک بندہ تلوار لے کر ان کی گردن اڑانا چاہ رہا ہے۔ انہوں نے ایک دم کہا بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا، تم کون ہو، میری تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس نے کہا دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے۔ یاد تھک گیا آپ، دشمنی یہ ہے کہ تم نے عبداللہ کے یتیم کا کلمہ پڑھا ہے، لہٰذا میں تمہیں قتل کروں گا کیونکہ مجھے اس سے دشمنی ہے جس کا تم نے کلمہ پڑھا۔ اور اس نے تلوار اٹھائی۔ اس کو اچانک یاد آیا کہ نبی نے ابھی تو جمعے میں فرمایا تھا کہ مشکل پڑ جائے تو پڑھو یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس مجلس سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے، تو میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں، کہا کہ تسبیح پڑھو۔ اس نے جلدی سے، اتنے وہ تلوار مارتا 3 دفعہ پڑھ لیا، جلدی جلدی، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تلوار آئی نہیں، 3 دفعہ پڑھ لیا۔ اچانک ایک آواز آئی، خبردار۔ اس نے تلوار چلانے والے نے مڑ کے دیکھا، تھوڑے تھوڑے پہاڑ تھے، تھوڑے تھوڑے درخت تھے۔ اس نے کہا کوئی مجھ پہ حملہ نہ کر دے، تیر نہ مار دے، لہٰذا تھوڑا سا دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے۔ اتنے میں اس نے دے دھڑا دھڑ تسبیح پڑھ لی۔ تھوڑا سا جاگ گیا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی پریشان تو تھا نا، دے دھڑا دھڑ یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن۔ اس نے جتنا، کیونکہ نبی کا حکم تھا کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا، مگر ابھی 100 دفعہ نہیں پڑھا تھا کہ پھر آ کے وہ تلوار مارنے لگا۔ تلوار ابھی آئی نہیں تھی، پھر اس سے بھی زیادہ زور سے آواز آئی، خبردار۔ اس نے کہا بھائی اب تو مجھے اشتباہ نہیں ہے، واقعی کوئی بندہ ہے جو مجھے خبردار کہہ رہا ہے۔ یہ پھر دوڑا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے۔ اتنے میں اس نے 100 دفعہ پڑھ لیا۔ اگر تھوڑا سا جاگ جائیں، کہا اس نے 100 دفعہ پڑھ لی، اور نبی پاک کا فرمان تھا ایک تسبیح پڑھو، یعنی 100 دانے ہوتے ہیں تسبیح میں، اور اس نے یہ تسبیح پڑھ لی حضور کے حکم پر۔ اب جب یہ 100 دفعہ پڑھ چکا اور وہ پھر واپس آیا، اس نے ادھر اس نے 100 دفعہ ختم کی، ادھر اس نے اس پر تلوار چلا دی۔ جیسے ہی اس نے 100 دفعہ مکمل کیا اور اس نے ادھر سے تلوار چلائی، تلوار اس پہ چلائی، گردن اس کی اڑ کے دوسری طرف۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اب جب گردن اس کی اڑتی بھی گئی اور تلوار دور جا کے گری، اس نے اچانک دیکھا ایک نقاب پوش ہے، ایک نقاب پوش ہے جو اس کے ہاتھوں کی رسی کو کھول رہا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی رسی کھلی، اس نے جلدی سے اپنے پیروں کی رسی کو کھولا کہ میں اٹھ کر ان کے قدم چوموں کہ جنہوں نے میرے قاتل کو قتل کر دیا۔ میں تو جملے ہی کہہ سکتے ہیں، جس نے میرے قاتل کو قتل کر دیا۔ لہٰذا ابھی وہ اپنے پیروں کی رسی کھول کے اوپر دیکھتا ہے، وہ نقاب پوش غائب، یاد نقاب پوش موجود نہیں ہے۔ حیرت میں جلدی سے اپنے آپ اوسان ٹھیک کیے، اپنا سامان اٹھایا، گھوڑے پہ بیٹھا تیزی کے ساتھ، اب آگے سفر کرنے کے بجائے واپس مدینے آیا۔ تھوڑا سا جاگ جائے، واپس مدینے آیا۔ جب مدینے سرکار کی خدمت میں پہنچا، کہا سرکار آپ کی بتائی ہوئی تسبیح سے آج میری جان بچ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک گھوڑا سوار آیا تھا جس کے چہرے پہ نقاب تھی۔ نبی فرماتے ہیں ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے؟ جانا چاہ رہا
آپ کو سلامت رکھے. کہا ابھی دکھاؤں تو پہچان لوگے؟ کہا سرکار کیسے نہیں پہچانوں گا، وہ تو میرا محسن ہے. کہا یا علی ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ رحمان و رحیم کی مدد کا نام علی ابن ابی طالب. درود پڑھنا محمد و آل محمد. خدا آپ کو سلامت رکھے.